اپنے وقت کو نکال کر پہنچ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر بھی اپنی رحمت سے کچھ خیر کا ذرہ رکھا ہے کہ جس خیر کی وجہ سے ہم خیر کی جگہوں کی تلاش میں ہیں، خیر کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ چنانچہ اچھے لوگ ہمیشہ اپنے دوستی کے لیے، اپنے قرابت داری کے لیے، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اچھے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اور اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، جو دین والے ہیں، جن کو ہم سادے لفظوں میں ہم کہتے ہیں جو اللہ والے ہیں، جن کا تعلق قرآن سے ہے، جن کا تعلق دین سے ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں، اپنی زندگی اس عظیم مقصد کے لیے لگاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کے ساتھ وابستہ فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا، سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ بندے کو خیر ملنے کا ایک پیغام ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے، بندے ہم تیرے لیے خیر کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو کوئی بڑا کاروباری نہیں بنا دیتے۔ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ مال و دولت نہیں عطا فرما دیتے، اس کو کوئی وزارت اور بادشاہت نہیں دے دیتے۔ ہاں البتہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنا قرآن دے دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنے دوستوں کی معیت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنی محبت دے دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنی ملاقات کا شوق دے دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنے سامنے جھکنے کی سعادت دے دیتے ہیں، اللہ اسے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جس انسان کو یہ نعمتیں نصیب ہوں، جان لے کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ لہٰذا سب سے خیر والے اور سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جڑتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے تمام معاشرے کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے دنیا کا سلسلہ اور دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا اس دھرتی پر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی برکت سے اس کائنات کے نظام کو باقی رکھا ہوا ہے۔ یہی لوگوں کی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، یہی لوگوں کو عزتیں ملنے کا ذریعہ ہے، یہی لوگوں کو رزق ملنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو اپنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم طبقے کے ساتھ وابستہ فرما دیا۔ چنانچہ جو انسان اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، اللہ پھر اس کو خیریں ہی خیریں عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو اپنی محبت دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنا پیار دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ، بچیاں اور بچے کئی مرتبہ جو ہے وہ بڑی عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، دیکھو تم تو بس سارا دن یہی پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہو، اور تمہارے پاس تو اچھا گھر بھی نہیں ہے، اور تمہارے پاس تو فلاں چیز بھی نہیں ہے اور فلاں بھی نہیں ہے، دیکھیں تو صحیح ہم کس قدر غربت میں، تنگی میں،
مسائل میں اور مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نصیب ایسا کیوں بنایا ہے. گویا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے وہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پروردگار نے ان لوگوں کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والا بنایا ہوا ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انعامات ان کو عطا فرمائے ہوئے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس بندے کو سب سے بڑی دولت عطا کی جائے اور پھر اس کے بعد اس کے دل میں شکوے شکایتیں ہوں اور ناشکری کی کیفیت ہو، تو شیطان اس راستے سے اس کو اس خیر سے محروم کرنے کی تدبیر چلاتا ہے، کوشش کرتا ہے. یاد رکھیے، جسے اللہ نے مدرسہ دیا ہے، جسے اللہ نے قرآن دیا ہے، جسے اللہ نے نبی کی احادیث پڑھنے پڑھانے کی سعادت دی ہے، جسے اللہ نے اپنے سامنے جھکنا نصیب کیا ہے، جسے اللہ نے خیر کے کلمات بولنے نصیب فرمائے ہیں، جسے اللہ نے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نصیب فرمایا ہے، علماء، اولیاء، اللہ والے، ان کے ساتھ نسبتیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت شعر کہا، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی. اللہ میری زندگی کا جو مقصود ہے نا، اب میں نے اس کو تیری یاد، تیرا ذکر، تیری عبادت، تیری نمازیں، تیرے قرآن کی تلاوت، اللہ میں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. اور تجھے پانا اور تیرا تعلق حاصل کرنا، تیری دوستی اور تیرا پیار حاصل کرنا، اللہ میں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. اللہ تیرے یاروں میں جینا، اللہ تیرے یاروں میں مرنا، اللہ تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا. میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی. جب انسان کو نیک لوگوں کی معیت نصیب ہو جائے، جسے قرآن و حدیث کی دولت نصیب ہو جائے، جسے اہل خیر کے ساتھ جو ہے وہ محبت نصیب ہو جائے، سمجھ لے اللہ نے میرے لیے اپنے تک پہنچنے کا دروازہ کھول دیا ہے. اللہ نے میرے لیے جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیے ہیں. تب تو اپنے پیاروں کے ساتھ اس نے مجھے بھی جو ہے وہ تعلق نصیب فرما دیا ہے. اس کو جو ہے وہ کہنے والے نے عجیب کہا، فرمایا میں فقیر بے نوا ہوں، میں فقیر بے نوا ہوں، سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں. مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو. مجھے در خدا ملا ہے، مجھے در مصطفیٰ ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی. جسے اللہ دین دے دے وہ دنیا میں بادشاہ ہوتا ہے اور وہ آخرت میں بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے. دنیا میں اس کی شاہی بظاہر چھپی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے، حقیقت میں اس کو شاہی ملی ہوئی ہوتی ہے.
یہی تو وجہ ہے ساری مخلوق جب دنیا سے عاجز آ جائے، بے بس ہو جائے، جہاں ڈاکٹر بے بس ہو جائے، جہاں جو ہے وہ دنیا کی مشینریاں بے بس ہو جائے، جہاں دنیا کے سارے اسباب بے بس ہو جائے، جہاں مال و دولت بے بس ہو جائے، تو پھر انسان ایسے بادشاہوں کو تلاش کرتا ہے جن کو اللہ والا کہتے ہیں، جن کو قرآن والا کہتے ہیں، جن کو نبی والا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو پھر تلاش کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے۔ لوگ آ کے ان کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرتے ہیں، پھر یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شاہیوں کا جو ہے وہ ظہور فرما دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ، ان کے جو ہے وہ زمانے میں وقت کا ایک راجہ تھا۔ اب وہ جو ہے وہ کسی بندے کو دین کے بارے میں کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، بڑی سختی کرتا تھا، اور ہر طرف جو ہے وہ شرک اور گندگی کو اس نے پھیلا رکھا تھا، اللہ کا نام تک لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اور حضرت کو جو ہے ان کے شیخ نے وہاں پر جا کے اللہ کے دین کی اشاعت اور ترویج کا جو ہے وہ خدمت ذمہ لگا دی کہ تم جاؤ وہاں پر اور جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ اب حضرت جو ہے وہ ایک فقیرانہ روپ دھار لیا اور ایک جھونپڑی بنا لی اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ لوگ آنے جانے والے دیکھتے تھے، کوئی ملنگ ہے، کوئی فقیر ہے، اور کوئی شاید بھیک مانگنے والا ہے، لیکن حضرت کو تو معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ تو اللہ کے دین کے جو ہے وہ فقیر تھے، وہ تو اللہ کے در کے فقیر تھے، وہ دنیا اور مال پیسے کے فقیر تو نہیں تھے، وہ تو دل کے بادشاہ تھے، اور ان کے پاس تو ایسی شاہی تھی کہ جس کا دنیا والوں کا اندازہ نہیں تھا۔ چنانچہ یوں وقت گزرتا رہا اور حضرت اپنا جو ہے وہ جھونپڑی میں اللہ اللہ کرتے، کوئی بندہ آ جاتا اس کو دین کی طرف دعوت دیتے۔ ایک وقت عجیب آ گیا کہ اس وہاں کا جو راجہ تھا، اس کا ایک اکلوتا بیٹا وہ فوت ہو گیا بھرپور جوانی میں۔ ایک دم جو ہے وہ اس کو کوئی دل کا اٹیک ہوا، کیا ہوا کہ اس کو وہ نوجوان بچہ جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ اب اس راجے کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا حل کروں تو کیا کروں۔ اس کو لوگوں نے کہا یہاں پر ایک جو ہے وہ فقیر آیا ہوا ہے، اس کی باتوں میں ہم نے بڑا اثر دیکھا ہے، اس کی دعاؤں کے اندر ہم نے بڑا اثر دیکھا ہے، اگر آپ اس سے جا کے بات کریں شاید جو ہے وہ معاملہ حل ہو جائے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے وہ وقت کا راجہ وہ چلتا ہوا حضرت کی خدمت میں آیا اور آ کے پاؤں پہ گرا، بڑی عاجزی اور مسکنت کے ساتھ خاص کرنے لگا، حضرت میرا ایک ہی بیٹا اور جوانی میں وہ فوت ہو گیا، مجھ سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا، آپ مہربانی کریں میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما دیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اختیار میں کچھ ہے، یاد رکھیے اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن جن کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو، جب اللہ کی بارگاہ میں وہ درخواست کریں، التجا کریں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، اللہ ان کی کہی ہوئی باتوں کو موڑا نہیں کرتے، اللہ ان کی لاج رکھ لیتے ہیں، اللہ لحاظ فرما لیتے ہیں۔ اب جب اس نے آ کے یہ بات کہی، حضرت فرماتے ہیں میں سوچنے لگ گیا کہ میں اس کو کیا کروں، کہ میں تو ایک اللہ کا عاجز مسکین بندہ ہوں، اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ کہتے میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے بات کی، میں نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں میں یہاں آپ کے دین کی اشاعت کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی دین کی خدمت کے لیے آیا ہوں، اے اللہ تو قدرتوں والا، تو شاہیوں والا، اور تو جو ہے وہ سارے معاملات پر جو ہے وہ تو اپنے ہر فیصلے پر تو غالب ہے، تجھے کامل اختیار ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے واللہ غالب علی امرہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر معاملے پر جو ہے وہ کامل اختیار اور کامل قدرت رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت نے دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ اگر آپ مہربانی فرما دیں اس کے بیٹے کو زندہ کر دیں، اللہ تیرے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ تیری بات تیری زمین پر تیرے حکم کے جو ہے وہ نافذ ہونے کا ذریعہ بن جائے گا، تو مہربانی فرما دے، میں تیرا عاجز مسکین بندہ ہوں، اگر معاملہ ایسا حل ہو جائے تو اللہ میرے لیے دین کی محنت کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے ان کے دل میں الہام فرمایا ہو،
بات پوری ہو گئی، دعا قبول ہو گئی، دل کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ حضرت اس راجے کے ساتھ اٹھ کے چل پڑے، گھر پہنچے، دیکھا وہ جو ہے وہ جوان العمر بچہ جو پڑا ہوا ہے۔ حضرت نے جا کے اس کے پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سے زندگی عطا فرما دی۔ دیکھیے جہاں دنیا آ کے بے بس ہو جاتی ہے، وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے، کیسے اللہ ان کے کمالات کو اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو لوگوں کے اوپر ظاہر فرماتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بچی جو ہے وہ ایک مولانا صاحب کو روتے ہوئے فون کر رہی تھی اور اس کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور زبان سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے کہ میں یہ لفظ کہوں کیسے۔ کہنے لگی کہ مولانا صاحب میرے والد صاحب جو ہے وہ سکرات میں ہے، نزع کے عالم میں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔ اس کو یہ بات منہ سے نہیں نکل رہی تھی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ان کی روح کو لے لے اور ان کے لیے جو ہے وہ موت کا یہ مرحلہ آسان فرما دے۔ اب جو ہے وہ جب اس نے یہ کیفیت بیان کی، مولانا صاحب نے فرمایا بیٹی تم اللہ کا قرآن پڑھو، ان کے قریب میں کھڑے ہو کے تم سورہ یاسین شریف کو پڑھنا شروع کرو اور میں بھی دعا کرتا ہوں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے چند منٹ کے بعد دوبارہ کال آئی کہ ہم نے سورہ یاسین ابھی آدھی بھی نہیں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا معاملہ فرما دیا، آسانی فرما دی ہے اور اللہ نے ان کی روح کو جو ہے وہ نکلنے میں سہولت فرما دی ہے۔ دیکھیے یہ قرآن ایسی دولت ہے، یہ دین ایسی بڑی نعمت ہے، جسے اللہ یہ نعمت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی بادشاہی عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی شاہی عطا فرماتے ہیں۔ یہ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کو قرآن کریم کی دلہن بھی کہا جاتا ہے، جس کا نام سورۃ الرحمن ہے۔ اللہ نے اس میں اپنی بہت ساری نعمتوں کو گنوایا، ایک نعمت، دوسری نعمت، تیسری نعمت، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنواتے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گی کہ دیکھیے اس سورت کو شروع کریں، اللہ رب العزت اپنے نام کو، اپنی صفت رحمان سے اس سورت کو شروع فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، وہ جو سب پر مہربان جس نے سکھایا قرآن۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے جو لوگ مدرسوں کی طرف رخ کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے دل کے اندر جو ہے وہ چھوٹا پن نہ لائیں، کبھی بھی احساس کمتری کو دل میں جگہ نہ دیں کہ اوہو ہم نے کوئی عہدہ حاصل کیا ہوتا، ہم نے کوئی منصب حاصل کیا ہوتا، ہم نے کوئی عزت حاصل کی ہوتی، ہم نے جو ہے وہ کوئی دولت حاصل کی ہوتی۔ جو دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ جسے اللہ قرآن دے، جسے اللہ دین دے، جسے اللہ علماء کا جو ہے وہ ساتھ نصیب فرمائے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ولایت کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے اس کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے اسے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، جن کی دعاؤں کی وجہ سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ جی ہاں، یہ دین نہ ہوتا، یہ قرآن نہ ہوتا، یہ نبی کی تعلیمات نہ ہوتی، آج لوگ سڑکوں پہ ننگے زندگی گزار رہے ہوتے، آج لوگ کتے بلے کھا رہے ہوتے، آج لوگ جو ہے وہ جانوروں کے پیشاب پی رہے ہوتے، آج لوگ جو ہے وہ حیا کی زندگی نہ گزار سکتے، آج لوگوں کو پاکی نہ پاکی کا پتہ نہ ہوتا، آج لوگوں کو شرم و حیا کا پتہ نہ ہوتا۔ جس جو ہے وہ مہذب قوم کی طرف آج مسلمان للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس گندی قوم کو دیکھے تو صحیح، ان کو تو اپنے خاندان کا پتہ نہیں، اپنے حسب و نسب کا پتہ نہیں، ان کو تو پاکی اور ناپاکی کا پتہ نہیں، اور ان کے جسموں سے تو گندی بدبو آتی ہے، جن کو اپنے استنجے کی خبر نہیں، جن کو غسل تک کا پتہ نہیں، جن کو پاکی اور ناپاکی کا پتہ نہیں، جن کو حلال اور حرام کا پتہ نہیں، جن کو ماں بہن بیٹی کے تقدس کا پتہ نہیں، جن کو اپنے والدین کی عظمت کا پتہ نہیں،
جن کو جو ہے وہ اپنے خدا کی پہچان نہیں، جن کو اپنے مرنے کے بعد ان کے ساتھ ہونے والے انجام کی خبر نہیں، یہ بھی کوئی بھلا انسان ہے؟ کیا ہوا کہ اس نے دو چار دنیا کی چیزیں ایسی بنا لی، وقتی طور پر اس نے جو ہے وہ لذت حاصل کر لی، سکون حاصل کر لیا، ہمیشہ کی ذلت اپنا نصیب بنا لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کا وجود پاکیزہ، ان کا لباس پاکیزہ، ان کے بستر پاکیزہ، اور ان کے اخلاق پاکیزہ، ان کی نگاہیں پاکیزہ، ان کی زبانیں پاکیزہ، ان کے دل دماغ پاکیزہ، ان کی سوچیں اور خیالات پاکیزہ۔ اور یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزہ جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ یہ جنت بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، جو ستھرے ہوئے، جنہوں نے پاکیزگیاں حاصل کر لی۔ یہ پاک لوگ اس پاک گھر میں جائیں گے۔ آپ دیکھیں اپنے گھر کے اندر سے گندگی کو ہر کوئی باہر نکال پھینکتا ہے، ہمیشہ پاکیزگی کو اپنے گھر میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا پروردگار ناپاکیوں اور گندگیوں کو جنت میں لے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت کے گھر میں جو جانا چاہے، جیسے مسجد میں کوئی جانا چاہے، اسے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، اسے پہلے کپڑے صاف پہننے ہوتے ہیں، غسل کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مسجد میں جانے کے قابل ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جسے جنت میں جانا ہے، اس نے دنیا میں رہ کے جنت میں جانے کا وضو کرنا ہے، اس نے جنت میں جانے کی تیاری کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھوں کی گندگی بھی صاف کر لو، زبان کی گندگی بھی صاف کر لو، کانوں کی گندگی بھی صاف کر لو، اپنے دل دماغ کی گندگی بھی صاف کر لو۔ جو صاف ستھرا ہو کر اس دنیا سے جائے گا، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جی ہاں، کئی مرتبہ انسان دین والوں کے طرف تو آ جاتا ہے، دین والوں کے پاس تو آ جاتا ہے، لیکن اپنے اوپر دینی رنگ چڑھانے کی کوشش نہیں کرتا، دینی طرز اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتا، رہتا وہی پھر گندا ہی ہے، رہتا پھر وہی نجس ہی ہے، اس کی طور طریقے اور اس کی عادتیں اور خصلتیں وہی اللہ کے دشمنوں جیسی ہوتی ہیں۔ نگاہیں گندی ہیں، کبھی فلمیں اور کبھی ڈرامے اور کبھی بے حیائی کے مناظر، یہ نگاہیں دیکھتی رہتی ہیں۔ ایسی نگاہیں تو نجس ہوتی ہیں، ایسی نگاہیں تو ناپاک ہوتی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک نوجوان حضرت کی مجلس میں داخل ہوا، حضرت کی نگاہ اس کے چہرے پہ پڑی تو حضرت نے ارشاد فرمایا، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح ہماری مجلس میں چلے آتے ہیں۔ جی ہاں، آنکھیں اگر غلط جگہ پہ پڑیں تو یہ آنکھوں کا زنا ہوا کرتا ہے۔ بے حیائی کے مناظر اور جو ہے غیر محرموں کے اوپر نظر کا پڑنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ زبان کا جو ہے وہ غلط بولنا اور غیر مردوں کے ساتھ محبت کے بول بولنا، یہ زبان کا زنا ہوتا ہے۔ کانوں کا زنا غیر لوگوں کی باتوں کو سننا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے کانوں کو پاک نہیں کر سکا، اپنی آنکھوں کو پاک نہیں کر سکا، وہ جنت میں جانے کے خیالات کو اپنے دل سے نکال دے، اس لیے کہ اللہ نے وہ سوسائٹی ایسی بنائی ہے، اللہ نے وہ کالونی ایسی بنائی ہے، اللہ نے وہ جہان ایسا بنایا ہے جہاں گندے لوگ نہیں جا سکیں گے، گالیاں بکنے والے نہیں جائیں گے، جہاں بدنگاہی کرنے والے لوگ نہیں جائیں گے، جہاں دوسروں کو دل چیرنے والے لوگ نہیں جائیں گے، ایسی جو ہے وہ بےہودہ باتیں کرنے والے لوگ نہیں جائیں گے، دوسروں کی برائیاں بیان کرنے والے لوگ نہیں جائیں گے، گندی آوازیں سن سن کے خوشی اور فرحت محسوس کرنے والے لوگ اس پاکیزہ جگہ پر نہیں جائیں گے۔ دین جن کو ملا، معلوم یہ ہوا کہ اس دین نے کچھ بتایا ہے، کچھ ہمیں سکھایا ہے کہ تم اپنی زندگی کو کیسا بنا لو۔ کتنے افسوس سے یہ بات کئی مرتبہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، زبان سے کہتے ہوئے انسان کو ڈر لگتا ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں کئی مرتبہ اپنے اوپر جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے اپنی زندگی کے اندر سے اور اپنے آپ کے اندر سے جو ہے وہ گناہوں والی گندگی کو نکال نہیں پاتی ہیں۔ وہی غلیظ لوگوں والی زندگی
ان کے اندر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، کہیں بے پردگی نظر آتی ہے اور کہیں بدنگاہی نظر آتی ہے۔ جیسے کافر نماز نہیں پڑھتا، ایسے وہ دین پڑھنے کے بعد بھی نمازوں میں کاہلی اور سستی دکھاتی ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے ذہنوں میں تو یہ خیال ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہمارے ماں باپ جو ہے وہ مسلمان ہیں، لہٰذا ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہ بے نمازی بندہ انہی کافروں کے ساتھ ہوگا۔ وہ زبان عقیدے کے کافر ہیں اور یہ عمل کا کافر ہے، لہٰذا جو ٹھکانہ ان کا ہوگا اس کا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ ساری زندگی ہم اپنے آپ کو مومن مسلمان سمجھتے رہے، ساری زندگی ہم جو ہے وہ مدرسوں کے چکر کاٹتے رہے، ساری زندگی قرآن کھول کے سامنے بیٹھے رہے اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ اس قرآن سے ہمیں نفع کچھ نہ ہوا، فائدہ کچھ نہ ہوا اور بالآخر ہم جہنم میں جا پڑے۔ قرآن تو وہ ہے، ان ھذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عظيما۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ تیسری جگہ فرمایا، الف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ یہ قرآن جس کو دیا، اس قرآن کو ملنے کا اور قرآن کے جو ہے وہ نصیب ہونے کا اثر اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قرآن جس کے پاس جاتا ہے اس کو پاک کر کے رکھ دیتا ہے، اس کو گندگیوں سے نکال لیتا ہے اور اس کو جنت کا راستہ بتا دیتا ہے اور اس کو نیکی والے اعمال کا راستہ بھی بتاتا ہے اور اس پر ملنے والے انعامات بھی بتاتا ہے۔ فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ دیکھا یہاں عمل بتایا جا رہا ہے، قرآن اپنے جو ہے وہ ماننے والوں کو عمل بتا رہا ہے کہ رات کے آخری پہر کی نمازیں، تہجد کی نمازیں، یہ بڑی سعادت کی باتیں ہیں۔ فرمایا یہ انسان کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایک عمل بتایا اور رات کے آخری پہر کی نماز بتائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام سنا دیا۔ یہ قرآن عمل کرنے والوں کو انعامات کی بشارتیں بھی دیتا ہے۔ فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہوا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کا خیال وہاں تک نہیں پہنچا، کوئی تصور میں نہیں لا سکتا۔ اللہ نے وہ کچھ انعامات تیار کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرما، کیا خیال ہے تمہارا
قرآن کو ماننے والا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والا، اپنی عادتوں اور اپنی خصلتوں اور اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے والا، اور اپنی آزاد خیالی اور روشن خیالی اور بد دماغی اور بے حیائی والی زندگی کو گزارنے والا، کیا بھلا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نمازوں کو چھوڑنے والی اور نمازوں کا اہتمام کرنے والی ایک جیسی ہو گئی؟ اگر یہ ایک جیسی ہو گئی تو سارا دین غلط ہو جائے گا، سارا قرآن غلط ہو جائے گا، پھر نبی کے آنے کا مقصد ختم ہو جائے گا، پھر یہ ساری کی ساری باتیں نعوذ باللہ غلط ہو جائیں گی۔ یہ ایک جیسی نہیں ہے، یہ با پردہ اور با حیا زندگی گزارنے والی اور بے پرد پھرنے والی اور جو ہے وہ بن سمر کر جو ہے وہ لوگوں کو بے حیائی کے جو ہے وہ طرف دعوت دینے والی، یہ بھلا دونوں ایک جیسی ہے؟ ہرگز ایک جیسی نہیں ہے۔ پاکیزہ زندگی گزارنے والی، گھریلو زندگی گزارنے والی اور بازاری عورت ایک جیسی بھلا کیسے ہو گئی؟ زبان سے خیر کے کلمات نکالنے والی اور گند زبان سے نکالنے والی اور جو ہے وہ رس گھول گھول کے غیر محرموں سے بات کرنے والی اور اپنی زبان کو جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے روکنے والی اور اپنے جو ہے وہ بچوں اور گھر والوں کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنے والی، یہ دونوں عورتیں ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی ہیں۔ ارشاد فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، دونوں ایک جیسے ہرگز نہیں ہیں۔ سنو، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو دین والے ہیں، وہ جو ایمان والے ہیں، وہ جو قرآن کے بتائے ہوئے نیک اعمال کو اختیار کرنے والے ہیں، اللہ ان کو کیا ہے؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ عزیزہ طالبات، دل میں اتار لیجئے اس بات کو، مدرسے کی تعلیم ڈگری نہیں ہے، مدرسے کی تعلیم کوئی اتھارٹی نہیں ہے، مدرسے کی تعلیم کوئی جو ہے وہ انسان کو اونچا جو ہے وہ بنا کے دکھانے والی چیز نہیں ہے، دوسروں کے سامنے فخر کرنے کے لیے مدرسے کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ مدرسے کی تعلیم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں پسندیدہ بنانے کے لیے ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جانتے ہو سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جس کو زبان دانی پہ عبور ہو، جس نے کتابیں بہت لکھ ماری ہوں، جس کو جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ باریک مسائل حل کرنے آتے ہوں، جس کو کتابوں کی عبارتیں جو ہے وہ یاد ہوں اور وہ اس کے متون کو یاد کیے ہوئے ہوں اور وہ اس کے بڑے باریک باریک جو ہے وہ مسائل ان کو حل کرنا جانتا ہو، اچھی خطابت کرتا جانتا ہو، اچھی تدریس جانتا ہو، فرمایا ہرگز نہیں، وہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔ فرمایا بڑا عالم وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جو ہے وہ گندگیاں اور برائیاں اس کے اوپر واضح ہو گئی، جس کے اوپر یہ گناہوں کی برائی جتنی زیادہ واضح ہو گئی کہ خدا کی نافرمانی کرنے سے میرا انجام کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے میرا حشر کیا ہوگا، میری اوقات کیا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ فرمایا یہ جو بندہ جس کو یہ علم نصیب ہو جائے وہ سب سے بڑا علم والا ہے، وہ سب سے بڑا شان والا ہے۔ یہی بات قرآن کریم نے بھی ہمیں سکھائی ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو جب سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے سے بچنے والا ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کے زندگی گزارنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا جو آدمی تنہائیوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روک سکا،
تو تنہائی کے گناہوں سے وہ نہیں بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کو جلوتوں والے اعمال کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس کے لوگوں کے سامنے والے اعمال کو اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ جو یہی وجہ ہے ارشاد فرمایا متقی بندے کا عمل ہی قبول ہوتا ہے۔ لہٰذا عزیزہ طالبات زندگی میں محنت کیجئے، اپنی زبانوں کو دین کے مطابق ڈھالیے، اپنی نگاہوں کو مسلمان بنائیے۔ اگر ان نگاہوں نے ابھی تک ٹی وی دیکھنا نہیں چھوڑا، ابھی تک جو ہے وہ بےہودہ مناظر دیکھنے نہیں چھوڑے، اگر بازار میں چلتے ہوئے ان آنکھوں نے ادھر ادھر تانک جھانک نہیں چھوڑی ہے، آپ جان لیجئے میری آنکھیں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہیں، ابھی تک اللہ کی فرما بردار نہیں بنی ہے۔ لہٰذا وہ وقت تھا کہ پورے لشکر کو جو ہے وہ امیر لشکر ایک آیت پڑھ کے سناتا ہے اور پورے عورتوں کے جھرمٹ سے وہ گزر جاتا ہے لشکر، کسی کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ غیر عورتوں کی طرف نہیں اٹھتی ہے۔ عورتیں جو ہے وہ پورا کا پورا اپنی سفر کو طے کر لیتی ہیں، اپنی ضروریات کے لیے گھر کے جو ہے وہ معاملات کو حل کرنے کے لیے بازاروں سے چکر کاٹتی ہیں، لیکن ان کی نگاہیں خطا نہیں کرتی ہیں، کہیں ادھر ادھر نہیں اٹھتی ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ عورتوں کے لیے پھر الگ سے حکم دیا، فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ تو اللہ رب العزت مردوں کو الگ سے نگاہوں کو جھکانے کا حکم، عورتوں کو مردوں کو الگ الگ حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم اگر مدرسے کی زندگی گزاریں، ہماری آنکھیں پاک نہیں ہیں، مدرسے کی زندگی گزاریں، زبان پاک نہیں ہے، ہمارے کان پاک نہیں ہیں، دل دماغ کے خیالات سوچیں پاک نہیں ہے، تو یاد رکھیے ایسے نجس اور ناپاک لوگوں کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، گندگی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گندگی کو جلانے والی جگہ پہ ڈال دیتے ہیں، جیسے ہم کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کو آگ لگا کے اس کو جلا دیتے ہیں، اللہ نے بھی گندگی کے جو ہے وہ مجموعوں کو ان کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہوئی ہے۔ لہٰذا مقدس ہیں وہ لوگ، مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن مل جائے، عظمت والے ہیں وہ لوگ جنہیں دین مل جائے، لیکن صرف اس سے مراد قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، احادیث کے صرف الفاظ نہیں ہیں، صرف اس کے صیغے نہیں ہیں، صرف اس کی شروحات نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد اس کا وہ نور ہے جو انسان کے سینے میں اتر جائے اور اس کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دے۔ وہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا یا صوت ہادی جس نے عرب کی ساری زمین ہلا دی۔ یہ قرآن صحابہ کے دلوں میں اترا، اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، صحابیات کے دلوں میں اترا، زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، پڑھتے پڑھاتے زندگیاں گزر گئی، ہمارے اندر بڑوں کا ادب پیدا نہ ہوا، ہمارے اندر سچائی پیدا نہ ہوئی، ہمارے اندر اخلاق کی درستگی پیدا نہ ہوئی، ہمارے اندر نمازوں کا اہتمام پیدا نہ ہوا، شرم و حیا ہمارے اندر پیدا نہ ہوا، اللہ سے ہمارا تعلق نہ جڑا، نبی کی محبت کی جو ہے وہ دل کے اندر شمع جو ہے وہ روشن نہ ہوئی، وہ ایسی نورانیت نہ آئی کہ جس نے ہمارے وجود کو جو ہے وہ سنتوں کے نور سے مزین کر دیا ہو کہ ہر عمل سنت کے مطابق ڈل جائے۔ ہائے کاش پڑھا قرآن، پڑھی حدیث اور پڑھا دین، لیکن دل میں وہی فیشن اور وہی بے حیائی نے دل کے اندر جو ہے وہ گھر کیا ہوا ہے، عظمت اسی کی اتری ہوئی ہے اور دنیا اچھی لگتی ہے، بے حیائی اچھی لگتی ہے اور جو ہے فحاشی اچھی لگتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ
اوپر اوپر کا قرآن، یہ اوپر اوپر کا دین، یہ اوپر اوپر کا ایمان، یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، یہ ہماری بخشش کا شاید کے سامان نہ بن سکے۔ اس لیے ساری وہ عزیزہ طالبات اپنی اس اللہ تعالیٰ کی عطا کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پروردگار نے آپ کا کیا انتخاب کیا، اللہ نے آپ کے اوپر کیا احسان کیا کہ سارے معاشرے میں سے اللہ نے آپ کو چنا اور اپنے قرآن کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا، نبی کی حدیث کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ زندگی کے اتنے برسوں جو ہے وہ پاکیزہ ماحول میں علماء کی جو ہے وہ گفتگو سننے میں، معلمات کی جو ہے وہ تعلیم اور تربیت میں رہنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی، علماء سے تعلق اللہ نے نصیب کیا، نیک لوگوں کی صحبت اور مجالست ملی، نیک جگہوں پہ اللہ نے آنے کی توفیق دی، لیکن اس کا رنگ ہمارے اوپر نہ چڑھا، ہم وہی گندے کے گندے رہے۔ دیکھیں تو صحیح، گرمی کے موسم میں پانی ابل رہا ہوتا ہے، اس کو 2-3 گھنٹے کی جو ہے وہ فریج کے اندر ٹھنڈک کی ماحول مل جاتا ہے، صحبت مل جاتی ہے اس کو ٹھنڈک کی، وہ اپنے پانی اپنے آپ کو اتنا بدل لیتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ برف کی شکل اختیار کر جاتا ہے، وہ اتنا جو ہے وہ اس کو کمال کو اپنے اندر لے لیتا ہے کہ وہ پانی باہر جب فریج سے آتا ہے دوسرے گرم پانیوں کو بھی وہ ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت لے کے آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدرسے کے ماحول میں ہم چند گھنٹے گزار کر جب باہر جاتے تو ہمارے اندر وہ نورانیت آ جاتی کہ ہم معاشرے کے بدلنے کا سبب بن جاتے، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اتنے برسوں انسان دین پڑھے پڑھائے لیکن متاثر باہر سے ہی رہے اور لوگوں کو دین کا اثر جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچا سکے۔ وہ مائیں بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے آج اس گئے گزرے زمانے میں اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو دین کے سیکھنے میں لگایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتی ہیں کہ عظمت دین میں ہے، عزت دین میں ہے، برکت دین میں ہے، نجات دین میں ہے، راحت دین میں ہے اور کامیابی دین میں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں سرخروئی دین والوں کو نصیب ہوگی، لہٰذا تبھی تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے یہ انتخاب کیا ہے۔ میری عزیزہ طالبات، آپ جو ہے وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اور جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کے اوپر قرآن و حدیث کا رنگ چڑھانے کی کوشش کیجئے اور اپنی زندگی کے اندر ڈھونڈ کے، جیسے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا خواتین جب چاول بنانے لگتی ہیں یا کوئی دال بناتی ہیں تو وہ ایک ایک جو ہے وہ دانے کو ہٹا کے چنتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں، کوئی جو ہے وہ مٹی، کوئی کنکر اس میں نہ ہو، اس لیے کہ اگر کوئی ایک بھی کنکر رہ گئی تو وہ سارا کھانے کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ زندگی میں ہمارے ایک بھی اگر معصیت اور نافرمانی اللہ کی رہ گئی تو وہ ہماری پوری زندگی کا مزہ کرکرا کر کے رکھ دے گی۔ لہٰذا ہمیں ہر روز اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر سے معصیت اور گناہوں کو ڈھونڈ کر نکالنا اور مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس میں جو ہے وہ آج کامیاب نہیں ہوئے اللہ کل ہمیں کامیاب کر دے گا، کل نہیں ہوئے پرسوں کامیاب کر دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ ہم ساری زندگی بھی اس میں کامیاب نہ ہوئے تب بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ زندگی گناہوں سے بچانے کے لیے جو بندہ کوشش اور محنت میں لگا رہے گا، اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھانے کی محنت کوشش میں لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ یہ تو پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ بنانے کی محنت میں لگا رہے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا فرما دے۔ یقیناً جو کوشش کرتا ہے وہ پا ہی لیا کرتا ہے۔ دنیا میں جسے اللہ رب العزت یہ سعادت عطا فرمائے کہ وہ کوشش اور محنت میں لگا رہے کہ میرے اوپر نیکی کا رنگ آ جائے، میرے اوپر قرآن کا رنگ آ جائے، میرے اوپر دین کا رنگ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ اور اگر پوری طرح سے جو ہے وہ اس میں کامیاب نہ ہوا کل قیامت کے دن اللہ ان دین والوں کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا، یہ کہنا سننا اللہ ہم سب کے لیے عمل کا راستہ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔